فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین. پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا. کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی یہی لوگ بچنے والے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، تاکہ اللہ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے اور انہیں ان کا اجر ان بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کیا کرتے تھے. کیا بتایا جا رہا ہے ان آیات میں؟ سچ بولنے اور سچ کی تصدیق کرنے والے ہی لوگ کون ہیں؟ متقین ہیں، اور انہی کو اللہ رب العزت قیامت کے روز نوازے گا. آپ سے سب نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. ایسے ہی جھوٹ کس کی طرف لے جاتا ہے؟ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سچ بولیں. پھر سچ بولیں گے تو سچ کی تصدیق کرنے والے بنیں گے، اور سچ کی تصدیق کرنے والے بنیں گے تو سچ ہمیں نیکی کی رہنمائی کرے گا نا، پھر ہی ہمیں اس کو فالو کر سکیں گے. اور جب اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر انجام کیا ہے؟ جنت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت کیوں لے آئے؟ کیا کافی نہیں اللہ اپنے بندے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ سچ کے راستے میں چلنے کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں بہت سے لوگوں کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا بتاؤ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم کیوں اپنا سینہ تنگ کرتے ہو؟ بتاؤ تو کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، کسی بھی مشکل گھڑی میں، کسی بھی مشکل وقت میں ہم گھبرانے کی بجائے کیا یہ آیت ہمیں یاد رہتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ. کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں تمہیں اور سہاروں کی ضرورت ہے؟ کیوں تم اور لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اور وہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں. جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں، اور جسے اللہ راہ پر لے آئے پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. یعنی لوگ تمہیں ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، یعنی اللہ کے سوا. ایسا ہی ہے نا، لوگ ہمیں کبھی کسی سے ڈراتے ہیں، کسی سے ڈراتے ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں، ہم نیکی چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں؟ اور جسے اللہ راہ پر لے آئے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا. کیا اللہ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں؟ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں
اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان کو زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ تو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں، یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہیں تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں؟ کہہ دیں مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جب تم رات کو سوتے ہو تو تمہاری روح نکال لی جاتی ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا نیند کیا ہے، موت کی چھوٹی بہن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنا ہے جس کا بھی موت کا فیصلہ بھی نہیں ہوا اس کی واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کی روک لی جاتی ہے، اس کی واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا شبہ ان میں لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ جب ہم سونے لگتے ہیں کیا ہم اس نیت سے سوتے ہیں، یہ خیال لے کے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری روح جو اب نکلے گی سونے کے بعد وہ واپس میں مجھے لوٹائی جائے گی کہ نہیں لوٹائی جائے گی، یا بس میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس یا جا رہی ہوں؟ اگر یقین جانے ہم اس سوچ سے سوئیں اور یہ خیال ہمارے دلوں میں زندہ ہو، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا کے سوئیں، پھر ہو ہی نہیں سکتا ہم کوئی نافرمانی کر کے سوئیں، ہم اپنا محاسبہ کر کے سوئیں، پھر ہم اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہاں آج یہ غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر رات ہی میں روح قبض ہوگی واپس نہ لوٹائی گئی تو میں کیا اس حال میں آپ سے ملوں گی، اس گناہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جاؤں گی؟ تو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے اپنا دل سب کی طرف سے صاف کر کے اپنے لیے بھی اللہ سے معافی مانگ کے کہ اللہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سویا جائے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 53 قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ جنہوں نے گناہ کیے ہیں کیا نہ ہو جاؤ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جو سب کے سب گناہ ہی بخش دینے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، جتنے بھی لے آؤ گے، چاہے زمین آسمان کے برابر بھی میرے سامنے گناہ لے آؤ گے اور تم نے کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو میں بھی اتنی مغفرت کے ساتھ آؤں گا جتنے گناہ تم میرے پاس لے کر آؤ گے۔ اسی طرح یہ آیت امید دلاتی ہے ہر گنہگار کو کہ جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے ہی معاف کر دے گا، ڈھیر ہے، پہاڑ برابر ہے، جتنے بھی ہیں لے آؤ اپنے رب کے سامنے، آج وقت ہے، آج معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اس دن جب جہنم میں چلے گئے تو پھر پکارو گے اللہ موقع دے دے، معاف کر دے، نکال لے، پھر اللہ نہیں سنے گا۔ آج تو ایک آواز سے پکارو گے تو اللہ سن لے گا، ایک آنسو بہاؤ گے تو اللہ سارے ہی معاف کر دے گا۔ وہ تو تیار ہے معاف کرنے کے لیے، وہ تو بندوں کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے ان کو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، لیکن ہم ہی غافل ہیں، ہم ہی اپنے آپ کو بخشوانا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں رمضان چل رہا ہے، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنا احساس ہے ہمارے دل میں ہمارے گناہوں کا، کتنا ہم اللہ کے آگے دن اور رات میں روتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کتنا بوجھ دل میں ہے گناہوں کا، کتنا احساس ہے کہ اس رمضان میں ہم بھی اپنی بخشش کروا لیں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔
اور پھر سب سے بڑی مثال کہ وہ جو 99 قتل کیے تھے اور پھر اس نے 100واں قتل اس کو بھی کر دیا تھا، جس نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری تو توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف کر دیا، تو وہ ہمیں کیوں نہ معاف کرے گا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، بہت ہو گیا، بس ہو گیا، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے متی ہو جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے یا موت آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کی کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے ہی تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو جب موت آ جائے یا اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر اس کو احساس ہو اور وہ کہے کہ میں نے جو اللہ کے حق میں کیا کی، کمی کی، اس وقت اس کو احساس ہو کہ میں تو مذاق میں ہی لیتا رہا ان چیزوں کو۔ آج یہ نا جنت جہنم کو مذاق میں لیا جاتا ہے نا، یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا، یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس حسرت سے بچنے کے لیے آج وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، مانگ لو توبہ کر لو اپنے رب سے، مانگ لو مغفرت بخشش اپنے رب سے، اور متی ہو جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی عذاب آ جائے۔ ہمیں نہیں پتہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ ہماری کزن کی وائف کل ان کی اچانک سے سیڑھی سے گری ہیں اور اب ہاسپٹل میں دماغ کا آپریٹ ہوا ہے، روزے کی حالت میں تھی، نماز پڑھی ہے افطاری سے پہلے، جیسے بنی ہوتی ہے نا کہ اوپر سے کچھ بچوں پر چھتی سی بنی ہوتی ہے پاکستان کہ اس پہ بچوں سے کچھ اتار دوں، بچے اس میں لگے نا تو میں افطاری بنا دوں، ایک لمحہ لگا، گری ہے، فوراً ہاسپٹل لے گئے ہیں، خون کی وامٹس آنے لگ گئی، اب ICU میں۔ اتنا سا وقت لگتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلا لمحہ ہمارے پاس کیسا آئے گا، تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہنے ہیں پلٹ آؤ، کر لو توبہ، متی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسی آزمائش آ جائے یا موت آ جائے کہ تمہیں مہلت ہی نہ ملے۔ اور ہم دیکھیں ایسی بے فکری میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہمیشہ شاید ہمیں یہیں رہنا ہے، اور جو امن اور سکون اور چین ہے شاید یوں ہی چلتا رہے گا اور یوں ہی ہم دنیا میں مگن رہیں گے۔ ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں ان حسرتوں سے بچنے کے لیے کیا کرو، ابھی پلٹ آؤ، توبہ کر لو، متی ہو جاؤ اپنے رب کے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی آج تو بڑے مطمئن بنے بیٹھے ہیں نا، گروہ در گروہ ان کو ہانکا جائے گا۔ کن کو ہانکا جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، نہیں چلتے تو ان کو مارے جاتے ہیں نا کہ چلو ان کو بھی گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے جو تم پر اللہ کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہوگی، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ جو دروگے ہوں گے جہنم پر کھڑے ہوں گے کہیں گے جب وہ جہنم میں جانے لیں گے کہ کیوں اس حالت میں پہنچے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا اس دن سے کہ تاکہ تم پلٹ آتے، اس دن کے لیے تیاری کر لیتے، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیتے۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے پس وہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
پھر آگے آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 73 میں، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو۔ ادھر نگران کیا کریں گے؟ ملامت کر رہے ہوں گے، شرمندہ کر رہے ہوں گے۔ ادھر نگران کیا کہیں گے؟ سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ رہے، بس اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں۔ حدیث میں آتا ہے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے، ان کے دل ایک ہی دل کی طرح دل جیسے ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ ان میں کسی کے لیے بغض ہوگا۔ ہر ایک کو 2 بیویاں ملیں گی، ان کی پنڈلی کا گودا ان کے حسن کے باعث گوشت کے باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ جنتی صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے، وہ نہ بیمار ہوں گے اور نہ ان کی ناک سے رینٹ خارج ہوگی اور نہ وہ تھوکیں گے، یعنی کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، ہر طرح سے پاکیزہ ہی پاکیزہ۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں میں الوہ یعنی عود سلگتا رہے گا، یعنی انگیٹھیوں میں آج بھی وہ خوشبو جلائی جاتی ہے نا، ہر وقت ان کی انگیٹھیوں میں یہ خوشبو سلگتی ہی رہے گی۔ کیسی بادشاہی زندگی ہوگی، ایک بادشاہ کی بھی زندگی کیسے ایسے ہوتی ہوگی، اس سے بھی کہیں درجے خوبصورت زندگی۔ اور وہ کہیں گے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی، سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا۔ دنیا میں ہر نعمت کے ملنے پر اپنے رب کو ہی کریڈٹ دیتے تھے، اسی کی تعریف کرتے تھے، اسی کا شکر ادا کرتے تھے، تو اب جنت میں داخل ہو کر بھی اپنی ذات کو کریڈٹ نہیں دیں گے کہ دیکھو دنیا میں ہم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی محنت کی تو آج اس کا صلہ مل گیا۔ نہیں، کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں۔ سو عمل کرنے والوں کا یہ کتنا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ وہ حساب کتاب کے بعد اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں بھیج دے گا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا جب بدلہ مل جائے گا، عدل و انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کا بدلہ چکا دیا جائے گا، تو اب فرشتوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ عرش کے چاروں طرف سر جھکائے اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے میں لگے ہوں گے۔ یعنی اس کے بعد جب جہنم میں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے عرش کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ سورۃ المؤمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب، ہر چیز کو جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کون ہے تمہارا رب؟ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کوئی غلطی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کی طرف پلٹ آؤ، کیوں؟ کیونکہ تمہارا رب کیا ہے؟ گناہ کو معاف کر دینے والا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر لینے والا ہے، اور ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی ہے۔ شدید العقاب کس کے لیے ہے؟ جو جھکتا نہیں، جو اعراض کرتا ہے اور گناہوں پر مسلسل اصرار کرتا رہتا ہے، پلٹ کر نہیں آتا، اپنے رب سے معافی طلب نہیں کرتا۔
تو جب دل تنگ ہو اس پر جو گناہ ہو گیا تو تنہا بیٹھ کر اس کے سامنے روئیں، اس سے توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کو پکاریں کہ اللہ تو غافر ذنب ہے، گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ جی میری بھی توبہ قبول فرما لیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اور فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کیا بات کی جا رہی ہے اس آیت میں؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ جی کیا بات کی جا رہی ہے؟ جو فرشتے اللہ رب العزت کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اپنے رب کی مسلسل کیا کر رہے ہیں؟ ہم تسبیح اور کیا کر رہے ہیں؟ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کا کہ وہ مسلسل اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں ایسے لوگ جو پلٹ آتے ہیں۔ اب پیچھے کیا بات ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پلٹ آؤ، میری طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اور متی ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم ایسے ہوگے تو کیا تم تو اپنے لیے دعا کرو گے ہی کرو گے۔ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے، وہ کتنے قریب ہیں فرشتے اللہ کے، کہ اللہ کے بالکل قریب ہیں، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس، یہ پیچھے پڑا نا کیا بات کی گئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو خوش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو وہ فرشتے جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، اور اللہ نے قرآن میں خود بتا دیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں مسلسل۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ انہیں بخش دے، اللہ تیری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیرا ہے، اپنی رحمت سے ان کو بھی بخش دے، ایمان والوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور پھر اب تیرے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے، تیرے متی ہو گئے ہیں، اور انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ پلٹ آنے کی۔ کوئی غلطی ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا، فوراً کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نہیں ابھی تو گناہ ہوا تھا، اب دوبارہ تو نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ انسان واقعی سچے دل سے توبہ کرے۔ اسی طرح حدیث کے مطابق عرش کہ اٹھائے ہوئے فرشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں بتاؤں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے کتنے ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے کان کی لو سے کندھے کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں بخش دے، اللہ تیری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کو عذاب سے بچا لے، یہ تیری طرف پلٹ آئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھے رہنے والے کے لیے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم کر۔ جیسے جو لوگ نماز پڑھ کر بیٹھے رہتے ہیں نا، کچھ دیر دل کرتا ہے جہاں نماز پر بیٹھے رہیں، غور و فکر کرے، اللہ کا ذکر کرے،
تو جب وہ جانباز پر جتنی محبت سے بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ محبت ہی ہوتی ہے نا جو آپ کو وہاں بٹھائے رکھتی ہے، نہیں تو کہتے ہیں اچھا پڑھ لی، اٹھا کے رکھو اور جاؤ. تو یہ اللہ سے محبت ہی ہوتی ہے نا جو آپ کو وہاں بٹھائے رکھتی ہے. تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کے لیے دعا کرتے رہو، جتنی دیر یہ یہاں بیٹھے ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہو. اسی طرح باوضو سونے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو جب بھی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے. آپ سے نے فرمایا عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں ہم تو ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ ہم کیا نیت لے کے جاتے ہیں؟ اس کی عیادت کرنی ہے. بعد میں وہ برا منائے گا، لوگ کیا کہیں گے، اتنا پیارا فلاں بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے فلاں ہی نہیں آیا. ہم اس لیے چلے جاتے ہیں بھئی عیادت کرنے. لیکن واقعی اگر اللہ کی رضا کے لیے جائیں تو کتنا بڑا اجر ہے. 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ جتنی دیر وہاں بیٹھ کر اس کی عیادت کرتا رہتا ہے گویا ایسے جنت کے میوے چن رہا ہے اپنے لیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے بھی یہی دے جو تو اس مسلمان کے لیے مانگ رہا ہے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر. ابھی بھی فرشتوں کی دعا مکمل نہیں ہوئی، وہ جاری ہے. پیچھے کیا مانگا، پچھلی آیت میں کیا، اللہ اپنی تیری رحمت ہر جگہ چھائی ہوئی ہے، تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اللہ ان لوگوں کو بھی کیا کر دے، اپنی رحمت سے معاف کر دے، ان کو بخش دے، ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے. اور آگے کیا ہے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ رہائش والی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے لائق ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں میں سے بھی اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو لائق ہیں جنت میں جانے کے. بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لائق ہوں گے تو فرشتوں کی دعائیں بھی لگیں گی نا. لائق ہوں گے جنت میں جانے کی تو ہی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نا کسی کو ہماری سفارش کے لیے. اگر لائق ہی نہ ہوئے، کچھ پلے ہی نہیں، اللہ کو کبھی راضی نہیں کیا اور پھر دل میں تمنا اور خواہش لے کر بیٹھیں کہ جنت میں چلے جائیں تو کیا چلے جائیں گے. کمال حکمت والا ہے اور انہیں برائیوں سے بچا، اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. تو جب توبہ کریں تو پھر اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. رب نے بھی، آج آپ نے پڑھ لیا نا، اللہ نے بھی اعلان کر لیا سارے ہی معاف کر دوں گا، آؤ تو صحیح، پلٹ تو آؤ. اور پھر آگے کیا کہ فرشتے بھی، تم اکیلے اپنے لیے دعا نہیں کر رہے، تم پلٹ آئے ہو تو تمہارے لیے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کر رہے ہیں. آیت نمبر 18، اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈرا جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. یعنی سخت غم جب ہوتا ہے انسان کو ایسا لگتا ہے نا دل یہاں نہیں یہیں دھڑک ہے، ایسے جیسے دل حلق میں آ گیا. ہم ایک دوسرے کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ قیامت کا غم، قیامت کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ دل کہاں ہوں گے، غم سے بھرے ہوئے. ایسا لگ رہا ہوگا جیسے اوپر کو آ رہے ہیں، حلق میں پہنچ گئے ہیں. اور وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وہ اسے بھی جو سینے میں چھپاتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ تو تمہاری آنکھوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری آنکھوں کی زبان کو بھی سمجھتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. تو اس بات کے بتانے کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت کا، کہ انسان پھر اس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرے
جیسا اختیار کرنے کا حق ہے، ایسے اپنے رب سے ڈرے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ نگاہوں کو بھی پہچانتا ہے، وہ دل کے اندر موجود خیالات کو بھی جانتا ہے کہ دل میں تم کیا سوچتے ہو، زبان تمہاری کیا کہہ رہی ہے، آنکھیں تمہاری کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اس بات کے بتانے کے 3 مقاصد ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ پہچان لے اپنے رب کو، تاکہ وہ اپنے رب کا ایسا تقوی اختیار کریں جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کریں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اسی طرح اور اس طرح معاملہ کریں جس طرح اپنے رب سے پھر معاملہ کرنے کا حق ہے، جس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ میری آنکھیں بھی پڑھ لے گا، میرا دل بھی پڑھ لے گا، چاہے میں بولوں نہ کہوں کچھ، وہ دل کے اندر بھی جانتا ہے کیا بدگمانیاں چل رہی ہیں، کیا شکوے چل رہے ہیں، کیا گندگی پل رہی ہے۔ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ تو قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دیکھ کے بھی انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی کہ وہ تو ان سے زیادہ سخت ہے قوت میں، طاقت میں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرعون کا، حامان کا اور قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سخت تھے، کس طرح قوت میں ان سے کئی زیادہ تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کا اذن ہوا، اللہ نے ان کی پکڑ کی، تو کوئی بھی ان کی قوت کام ہرگز نہیں آئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، بے شک میں تم پر گزشتہ جماعتوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد تھے، اور اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ دیکھو تو پیچھے تمہارے کتنی قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد گزری، قوم نوح گزری، قوم سمود گزری، فرعون گزرا، حامان گزرا، قارون گزرا، کیسے اللہ رب العزت نے ان کو نصف و نابود کر دیا۔ تو جو بھی اکڑے گا زمین پر، جو بھی اللہ کا نافرمان بنے گا، اس کا حال یہی ہوگا۔ آیت نمبر 45، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، تو اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب سے گھیر لیا جو آگ ہے، اور وہ اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج کروائی گئی، جب میں معراج پر تشریف لے کے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فرعون کو آگ پر پیش ہوتے دکھایا گیا کہ کس طرح صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، چاہے پھر وہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت سے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم سے، اور کہا جاتا ہے کہ تیری اصل جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیجے گا۔ قبر کا عذاب الگ، اور پھر آگے آخرت میں جو عذاب دیا جانا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، وہ بھی صبح و شام دکھایا جاتا ہے کہ یہ قبر کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے تمہیں یہ عذاب ملنے والا ہے۔ آیت نمبر 49، وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہم سے ایک دن کچھ عذاب ہی ہلکا کر دے، اگر ہمیں یہاں سے نکالنا نہیں تو بس ایک دن کی مہلت دے کے کچھ تھوڑا ہلکا ہی کروا دو۔ وہ کہیں گے اور کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آیا کرتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، وہ کہیں گے پھر دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بالکل ہی بیکار ہے، نہ سنے جانے والی ہے۔ آیت نمبر 55، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، پس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے، اور اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگ، اور دن کے پچھلے اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد بیان کر۔
اب کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت سچی ہے، جہنم سچی ہے، قیامت کا دن آئے گا، ان کو ان کا انجام دیا جائے گا۔ یہ جو آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو آپ غم نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ ان کی اذیتوں پر صبر کریں۔ تو اس آیت میں غم کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ جب لوگوں سے ملنے والے دکھ اور تکلیف آپ کو پریشان کریں تو صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ اپنے گناہوں کی بھی بخشش مانگو اپنے رب سے، اللہ کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دے۔ اور پھر اور کیا کرو؟ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ آیت نمبر 59، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا کہا جو ہم نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہنے بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، جس کو یہ مذاق بناتے ہیں نا وہ ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی جان پہچان والوں کو ہی سلام کرے گا۔ تو آج کیا ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس کا جو جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں ہم انہیں کو سلام کرتے ہیں، دوسرے بے شک ساتھ بیٹھے بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں تو ہم ان سے کترا جاتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی وسیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ اور ہم جن کو پکارتے ہیں جا کے، جن سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، یا سنتے ہیں تو بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہوں سننے والا، میں ہوں مجھے پکارو، میں ہوں دعا کو قبول کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یا عبادت سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے، یعنی اللہ کے آگے جھکتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، دعا نہیں کرتے، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ آج آپ دنیا والوں سے جا کر مانگے تو وہ الٹا ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہمارا رب کون سا رب ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے میں ہی دینے والا ہوں، میرے بندے کو پتہ ہے میرا ہی رب ہے جو عطا کرنے والا ہے، اسی لیے میری چوکھٹ پر آ کے ہی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے سے جو اپنے رب سے مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور بلکہ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کے آگے جھکتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے، اس میں بھی جو نازل ہو چکا اور اس میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوا، یعنی اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو آ چکی اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک آپ تک پہنچی نہیں۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ دعا کیا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو، اپنے رب سے مانگا کرو۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، تو اس میں بھی خوب خوب اپنے رب سے دعائیں کیا کریں۔ افطار کے ٹائم پہ کوشش کیا کریں پہلے بیٹھ جائیں 10 سے 15 منٹ اور خوب اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ وہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہوتا ہے کہ اس ٹائم روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح تہجد کے ٹائم، اسی طرح سحری کے ٹائم جب سحری بنا رہے ہو تو بھی دل ہی دل میں اپنے رب سے مانگتے رہا کریں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر آیت کا سٹارٹ کیسے کرتے ہیں، اللہ الذی، تمہارا رب وہ ہے جس نے یہ اور یہ کیا۔ تو ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب یہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی، تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔
یہ ہے اللہ تمہارا رب، سو بہت برکت والا ہے۔ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اسی کو پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ ہر عمل کس کے لیے کرنے والے ہو؟ اللہ کے لیے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 69 سے دیکھیے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیچھے اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور اب یہاں کہہ رہے ہیں کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھرے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا اسے جھٹلا دیا، سو عنقریب جان لیں گے جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیروں سے گھسیٹے جا رہے ہوں گے، کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے۔ دنیا میں تو اس لیے ان کے پیچھے چلتے تھے یا ہمیں بچا لیں گے، اب کیا کہیں گے؟ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ یا کہیں گے کہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، جیسے دنیا میں پھر جاتے تھے جھوٹ بول دیتے تھے، وہاں بھی یہی کریں گے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک جہنمی کا سانس، جو وہ سانس لے گا نا، 1,00,000 لوگوں کو جلا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ 1,00,000 لوگوں کو جلانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس کا سانس۔ وہ کیسا آگ کا بگولا بن چکا ہوگا جل جل کے۔ کسی جگہ پر آگ لگ جائے تو کچھ لوگ اس اسموک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی سانس جہنم کی ایسی ہوگی کہ 1,00,000 لوگوں کو جلا سکتا ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ کس لیے؟ کہ تم حق کے بغیر خوش ہوتے تھے، حق سے دور بھاگتے تھے، حق کے بغیر تم نے اپنی زندگی کو مطمئن رکھا ہوا تھا اور بڑا اس پر فخر کرتے تھے، اکڑتے پھرتے تھے۔ اب کیا کرو؟ اب داخل ہو جاؤ پھر جہنم کے دروازوں سے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، پس وہ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور و تواضع کرنے والا اگر وہ اللہ پر قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اور کیا وہ تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر اکڑ مزاج، اکڑ کر چلنے والا اور متکبر شخص دوزخ میں جائے گا۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ کمزور، جن کے اندر تواضع ہوگا، عاجزی کرنے والے ہوں گے، ایسے خوبصورت دل کے کہ اگر دنیا میں بھی وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر لے، یعنی اتنے اللہ کے محبوب لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کو پھر کون لوگ محبوب ہیں؟ جو کمزور ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ انجام دیکھ کر بھی انہوں نے سبق نہیں پکڑا۔ وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور قوت میں اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے ان سے کئی زیادہ بڑھ کر تھے، تو ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے جو ان کے پاس کچھ علم تھا اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائیں، اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اللہ اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔
تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، جب موت کا وقت آ جائے، عذاب کا وقت آ جائے، عذاب شروع ہو جائے، تب کوئی انسان عذاب کو دیکھ کے یا موت کو دیکھ کے کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں بدل جاؤں گا، تو اس وقت اس کی توبہ، اس کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے جب مرضی وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو، پلٹ آئے، تو اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، ایسی کتاب جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو ان کے اکثر نے منہ موڑ لیا، سو وہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے، پس تو عمل کر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئیں گے، تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان پورے بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمائی، اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، تمہارے لیے یہ بنایا، تمہارا رب وہ ہے جس نے یہ اور یہ بنایا۔ اب یہاں رب العزت بتا رہے ہیں کہ کس طرح کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے کیسے ان کو بنایا، اور کس طرح آسمان اور زمین اطاعت کے لیے اللہ رب العزت کے پاس آئے۔ آسمان و زمین کو جب اللہ رب العزت نے پکارا کہ خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے آتے ہو اپنے رب کی اطاعت کے لیے، اپنے رب کے مطیع ہو کے، تو دونوں نے کیا کہا کہ ہم کیسے آتے ہیں؟ خوشی سے آتے ہیں۔ آج ہم سوچیں اپنے بارے میں، ہم کیسے جاتے ہیں؟ ہم خوشی سے جاتے ہیں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، یا پھر ناخوشی سے جاتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں یا بوجھل دل کے ساتھ کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح آگے قوم عاد کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح تکبر کیا اور ان کا کیا انجام ہوا، کہ اللہ رب العزت میں پھر ان کو ایک سخت تند ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اور پھر آگے قوم سمود کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے انہیں عذاب سے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جو ہی اس کے پاس پہنچیں گے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، اپنی اسکن سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوا دیا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس جا رہے ہو، اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے۔ ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا نا، گناہ کرتے ہوئے کبھی یہ بات سوچتے ہیں؟ یہ یاد رہتی ہے ہمیں بات؟ ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، ہمیں بس یہ یاد رہتا ہے کوئی دوسرا تو نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا، یہ فکر رہتی ہے، یہ فکر تو رہتی نہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، اور لیکن تم گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو نہیں جانتا۔ تم نے یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اللہ سے بھی چھپ جاؤ گے جیسے لوگوں سے چھپ جاتے تھے،
تم یہ گمان کرتے تھے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے، تو یہ تو کبھی تم نے سوچا ہی نہیں کہ تمہاری اپنا ہی جسم، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا دل، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، یہ سب بھی گواہی دیں گے، یہ سب بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب بھی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے رب کو بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے، اور یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا۔ کیا گمان کیا؟ کہ جیسے اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ آج ہم کہتے تو ہیں، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ایسے بولتے ہیں، اور بولتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہر جگہ موجود اپنے علم کے اعتبار سے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہر انسان کو، وہ کہیں بھی ہے، لیکن یہ بات ہمیں خود نہیں یاد رہتی گناہ کرتے ہوئے۔ ہمیں یاد رہتا تو یہ یاد رہتا ہے کہ کوئی دوسرا تو نہیں دیکھ رہا۔ اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ کس نے؟ اس سوچ نے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو کر لو جو کرنا ہے، اور تم نے یہ سوچا ہی نہیں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اعضاء تم پر گواہی دیں گے، سو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معاف کیے گئے لوگوں سے نہیں ہیں، کیونکہ معافی کہاں مانگنی تھی؟ دنیا میں مانگنی تھی۔ حسن بصری کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کی آرزوؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے گئے تو ایک نیکی بھی نہ ساتھ لے کر گئے۔ یعنی ان کی آرزوؤں، تمناؤں نے بہت دھوکے میں ڈالے رکھا، جیسے آج ہم بھی بہت سی آرزوؤں میں مبتلا ہیں نا، بہت سی خوش فہمیاں ہیں ہمیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، جو مرضی کرتے رہو، چاہے ہندوؤں جیسے کام کرو، چاہے یہودوں جیسے کرو، نصرانیوں جیسے کرو، ہو مسلمان، جلے جاؤ گے جنت میں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، اس بات پر جم گئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے مانا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس بات پر ڈٹے رہے۔ پھر کس لحاظ سے ڈٹے رہے؟ عمل کے لحاظ سے ڈٹے رہے کہ مجھے اب جو بھی کرنا ہے اپنے رب کے حکم سے ہی کرنا ہے، اسی کی فرما برداری کرنی ہے، اب میں اسی کا غلام ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو میں نے اپنا آقا مان لیا، اس کو اپنا رب مان لیا۔ جس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اور آج دنیا میں بھی ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے، وقف کرنے سے مراد کہ ڈٹ جاتا ہے کہ مجھے، جیسے مثال کے طور پر آپ بھی قرآن کے لیے گھروں سے نکل کر آتے ہیں، آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں نے آنا ہی آنا ہے، تو پھر ہوتی ہے کہ نہیں فرشتوں کے ذریعے مدد؟ اللہ تعالیٰ آپ واپس جاتے ہیں تو کیسے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جس دن کلاس نہیں ہوتی، آپ نہیں آتے، تو اس دن آپ کے کام بھی لٹکتے ہوں گے، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ مدد کون سی ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم شاید ہر فن مولا ہیں، ہم نے جلدی جلدی سارا کام بھی کر لیا، نہیں، وہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، آپ کے وقت میں برکت ڈالی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے۔ بس وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے کہ نہیں، اب مجھے اللہ کے لیے کرنا ہی کرنا ہے، نکلنا ہی نکلنا ہے۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، پھر ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی دوست بن گئے اور دنیا میں بھی۔ اب تنہا نہیں ہے وہ انسان، چاہے داری دنیا اس کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ فرشتوں کا ساتھ ہے، اس کے ساتھ اس کے رب کا ساتھ ہے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ کہاں؟ جنت میں۔ یہ بے حد بخشنے والے، نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔
غائب ہو جاتے ہیں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، کسی کام میں ہوں تو مدد کرتے ہیں، بیمار ہوں تو عیادت کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، مطلب آپ جب جاتے ہیں وہ آپ کو وہیں ملتے ہیں، اور پھر جب وہ غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسجدوں کے علاوہ وہ وہ مجلسیں جو اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے فرشتے ہم نشین ہوتے ہیں۔ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ ڈیلی آتے ہیں قرآن کلاس میں، کسی ایک دن نہیں آئے کسی وجہ سے، اب کیا ہے، اب جو یہاں پہ ڈیلی فرشتے آتے تھے وہ دیکھیں گے فلاں بندہ روز آتا تھا، جیسے آپ بھی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہو نا، فلاں تو روز آیا کرتا تھا، آج کیا ہوا، آج نہیں آیا۔ تو پھر اسی طرح فرشتے بھی آپس میں پوچھتے ہیں، وہ فلاں آتا تھا، وہ آج اس مجلس میں نہیں آیا، آج اللہ کے ذکر کی مجلس میں نہیں آیا، آج مسجد میں نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں۔ جب تلاش کر لیتے ہیں، پھر کسی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم انسان تو اچھا فون کال پہ گزارا کر لیتے ہیں، بازو کا تو وہ بھی نہیں کرتے، ہاں جی کیوں نہیں آئے، اس وجہ سے نہیں آیا، اچھا اللہ آسانیاں کرے، بس فون بند، اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں، یا بازو کا فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ لیکن فرشتے کیا کرتے ہیں، تلاش کرنے چلے جاتے ہیں، کس کام میں پھنس گیا، کیوں نہیں پہنچا ابھی تک، اور جب دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھا کسی مشکل میں، مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بیمار ہے، اس کی عیادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو کتنا خوش قسمت ہے پھر وہ شخص جو اللہ کے دین کی مجلسوں سے جڑ جائے، کہ پھر وہ تنہا نہیں رہتا، ہر وقت فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے مشکل وقت میں اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو استقامت کتنی ضروری ہے، پھر یہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے اندر استقامت ہو، پھر کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے، کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نیکی برابر ہوتی ہے، اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہوتا ہے۔ یعنی برائی کو اس آسان طریقے سے دور کرو، اتنی خوبصورتی سے دور کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اچانک وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے، تمہاری جان کا دشمن ہے، تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ آج ہم برائی کس طریقے سے دور کرتے ہیں کہ دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اپنے سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس نے تو کرنا ہی طنز ہے، اس کے پاس بیٹھ کے تو یہ تو شروع ہو جائے گا اپنی طنزیہ تبلیغ کرنے، اٹھو یہاں سے چلو، تو لوگ، اور جبکہ اگر آپ آسان طریقے سے کرتے ہیں تو دشمن بھی کیا بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے رہتے تھے، لیکن جب ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے خود تلوار کھانے والے بن گئے۔ تو کیا برائی کو دور کرو، کیسے؟ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوبصورت انداز میں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سوار مجاہدین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ یہ مجاہدین بنو حنیفہ قبیلے کے ایک سردار سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو پوچھا، سمامہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ سمامہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو
میرے پاس تو خیر ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر مجھے قتل کرو گے تو ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر مجھ پر احسان کرو گے تو ایسے شخص پر احسان کرو گے جو احسان کی قدر کرنا جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مال و دولت کی تمنا ہے تو جس قدر چاہیں تقاضا کریں، وہ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے، حتیٰ کہ اگلے دن تشریف لائے اور ثمامہ سے وہی سوال دہرایا کہ ثمامہ تیرا کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اس نے وہی جواب دیا جو پچھلے دن دیا تھا، حتیٰ کہ تیسرے دن اس سے پوچھا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے اے ثمامہ؟ ثمامہ نے کہا میرا خیال وہی ہے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ اب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ثمامہ کو آزاد کر دو۔ ثمامہ یہاں سے نکلا اور مسجد کے قریب ہی کھجوروں کے ایک باغ میں جا پہنچا، وہاں سے غسل کر مسجد میں آ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ایمان لے آیا۔ پھر کہنے لگا اے محمد، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمین پر جس قدر بھی چہرے ہیں، ان سب سے بڑھ کر مجھے جس چہرے پر غصہ آتا تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان تمام چہروں میں مجھے جس چہرے کے ساتھ سب سے زیادہ بڑھ کر محبت ہے وہ آپ کا چہرہ، ایک لمحے میں محبت ہوگی۔ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر احسان کرنا۔ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 100 سنا سکتے تھے کہ تم شرک کرتے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ تو سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے، بہت کچھ سنا سکتے تھے، کچھ نہیں کہا، احسان کا معاملہ کیا، نفرت، ہاں تو چھوڑ دیا اس کو۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے دین سے زیادہ برا کوئی دین نہیں لگتا تھا، مگر اب آپ کا دین مجھے تمام ادیان میں سب سے زیادہ محبوب لگ رہا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی اس شہر میں مجھے تمام شہروں سے بڑھ کر غصہ آتا تھا، مگر اب یہ شہر سب شہروں سے بڑھ کر مجھے پیارا لگ رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ سچ میں اگر برائی کو بھلائی سے دور کیا جائے تو جانی دشمن بھی آپ کا دلی دوست بن سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کے آئے وہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ محبتیں پھیلائیں، محبتیں بکھیریں، بجائے اس کے کہ نفرتوں کو بکھیرا جائے۔ لوگوں کو دین سے دور نہیں کرنا، لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے۔ اب اس میں کی کیا حکمت تھی کہ 3 دن وہ مسجد کے ستونوں سے بندھا رہا، آتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھتا ہوگا، صحابہ کا اخلاق دیکھتا ہوگا، مسلمانوں کو اچھے سے اس نے مسجد میں رہ کر محسوس کیا، دین کو محسوس کیا۔ تو یہ کیا تھی؟ ایک حکیمانہ تبلیغ تھی جو خاموش تبلیغ ہو رہی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دوسرے کو لیکچر ہی دیں گے تو سمجھ میں آئے گا، بعض اوقات آپ کا عمل دوسرے کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو صبر ہوگا اس معاملے میں تو ہی پھر ہم برائی کو بھلائی سے دور کر سکیں گے نا۔ ہم میں صبر نہیں ہے، اس کام کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، پیشنس کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر کتنی برداشت۔ ہم کہتے ہیں کہ بس آج اس پر جہنم کا ٹیگ لگا دیں، یا کفر کا یا مشرک کا، بس دوبارہ وہ ہماری طرف رجوع ہی نہ کرے، وہ بیچارہ یہی سمجھے اچھا ہاں میں تو ہوں جہنمی، چلو پھر میں کرتا رہتا ہوں، جو جانا تھا میں نے جہنم نہیں ہے۔ آیت نمبر آگے 36، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر۔ اب اس بات کے بعد یہ بات کیوں لے کہ شیطان ہی تو اکساتا ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ تم دیندار ہو تو دوسرے کو بھی دیندار کر لو، وہ تو چاہتا ہے کہ اچھا کوئی ایسی بات ہی کرو کہ وہ مزید دین سے دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ ڈالے کہ چلو اٹھو بولو، یہی تو بولنے کا وقت ہے، سناؤ ان کو یہ کیا بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، ان کی ماں بہن ایک کر دو یہاں پہ کھڑے ہو کے۔ نہیں، ان کی ہر انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، تو دین ہمیں یہی نہیں کہتا کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کو توڑا جائے، ان کو بے عزت کیا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے۔ دین تو ہمیں پردہ پوشی کا درس دیتا ہے نا، تو پردہ پوشی کے اندر پیار محبت سے اس کی اصلاح کی جائے۔ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیں، آپ اکیلے میں پیار اور محبت سے اس سے بات کریں، لیکن شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ نہیں،
اگر تم ایمان والے ہو تو چلو اٹھو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، اکساہٹ ڈالے تو کس کی پناہ میں آ جاؤ؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اعوذ باللہ پڑھو، انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ نہیں اکتاتے۔ یعنی اگر وہ کفر کرتے ہیں تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے پاس تو فرشتے ہیں جو دن اور رات اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تھکتے بھی نہیں۔ آیت نمبر 46، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے اور جس نے برائی کی سو اپنے ہی لیے، اسی پر ہوگا اس کا وبال، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔